پھر ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے اور 15ویں روزے کا دن ہے، 15واں دن ہے، اس کی بھی کچھ نرالی شان ہے۔ اس رات میں تنہائی میں دعا اور مناجات اور سجدہ و عبادت کی اور دن کے روزے کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ 15 کا دن اور 14 اور 15 کی بیچ کی رات، خود آقائے مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رات جس انداز سے گزاری اور جس انداز سے سجدے میں گر گر کر عجیب درد بھرے انداز سے آپ نے اپنے رب سے دعا اور مناجات میں یہ رات گزاری، اس سے یہ اشارہ ضرور ملتا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات میں کوئی خاص بات ضرور موجود ہے۔ ہم اس خاص بات کو پوری طرح نہ سمجھ پائیں تو ہم تو ناسمجھ اور اندھے لوگ ہیں۔ ہمیں اتنا ضرور کرنا چاہیے، میں سب سے کہہ رہا ہوں کہ 15ویں رات میں توبہ، استغفار، ذکر و تلاوت اور دعا و مناجات کا اپنے اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ذرا ایک دعا کے الفاظ سنیے، اللہ کے رسول نے ان دنوں میں کیا دعا مانگی تھی۔ اگر آپ ریکارڈ کر رہے ہو تو الگ بات ہے، ریکارڈ تو کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن لکھ سکتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کے غصے سے، آپ کی رضا کے دامن میں سر چھپاتا ہوں، راضی ہو جائیے۔ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک، اللہ اکبر، آپ سے بھاگ کر آپ ہی کے قدموں میں آتا ہوں۔ واعوذ بک منک جل وجہک، جل وجہک لا احصی ثناء علیک، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں گر کر ایک دعا بہت لمبے سجدے میں مانگی تھی، اور یہ اس کے الفاظ یہ تھے، اعفر وجہی فی التراب لسیدی فحق له ان یسجد، وحق له ان یسجد، میں اپنا چہرہ خاک میں ملاتا ہوں، اللہ اکبر، ناک رگڑتا ہوں، پیشانی رگڑتا ہوں، میں اپنا چہرہ خاک میں ملاتا ہوں اپنے مالک کے سامنے، اور اس کی یہی شان ہے کہ اس کے سامنے سر جھکائے جائیں، سجدے کیے جائیں۔ ایک اور دعا آتی ہے اس رات کی جو اللہ کے رسول نے مانگی تھی، سجد لک خیالی و سوادی، سجد لک خیالی و سوادی، بار الہ میرا دل و دماغ اور میری پوری ہستی آپ کے قدموں پر پڑی ہوئی ہے۔ آمن بک فؤادی، میرا دل آپ پر یقین سے معمور ہے۔ آمن بک فؤادی فہذہ یدی وما جنیت بها علی نفسی، فہذہ یدی وما جنیت بها علی نفسی، یا عظیم یرجى لكل عظیم، یا عظیم یرجى لكل عظیم، یا عظیم اغفر الذنب العظیم، یا عظیم اغفر الذنب العظیم، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ، اے اللہ میرا دل و دماغ، میری پوری ہستی آپ کے قدموں میں پڑی ہوئی ہے، میرا دل آپ پر یقین سے معمور ہے، میرے دست و بازو ان تمام گناہوں کے ساتھ حاضر ہیں جو میں نے ان کو استعمال کر کے کر ڈالے۔ اے سب سے بڑے
ہر بڑے معاملے میں آپ ہی کی طرف نگاہ اٹھتی ہے۔ یا عظیم یرجا لکل عظیم، اے عظیم المرتبت میرے بڑے بڑے گناہوں کو بھی بخش دے۔ میری ذات اس ہستی کے سامنے سجدہ ریز ہے جس نے اسے پیدا کیا اور جس نے اسے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی۔ تو یہ مہینہ غفلت کے ساتھ نہ گزرے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ ابھی سے رمضان کی تیاری شروع کر دیں، تلاوت بڑھا دیں۔ تہجد کی عادت اگر ابھی تک نہیں تھی تو میں آج ایک درخواست کرتا ہوں کہ اب اس مہینے میں آج ہی رات سے انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے سب لوگ 4-6 رکعت تہجد کی ضرور پڑھیں۔ ابھی سے تہجد کی عادت ڈالیے۔ رمضان میں تو تراویح بھی ہوگی، تہجد بھی ہوگی، لیکن ابھی سے رمضان جیسے مہمان کا استقبال اللہ کو دکھائیے۔ اللہ دیکھے کہ میرا یہ بندہ رمضان کے آنے سے خوش ہے، بشاشت ہے، اس کے اندر ایسی خوشی ہے جیسے کوئی بہت ہی معزز مہمان آنے والے ہیں۔ گھر کی صفائی ہو رہی ہے، ویسے دل کی صفائی کیجیے۔ رمضان جیسے مہمان کے استقبال کے ارادے سے دل کی صفائی کیجیے، خوب دل کو صاف کیجیے، اعمال کو اچھا کیجیے۔ ہر نماز با جماعت پڑھیے۔ اللہ کی بندیاں ہر نماز کو اول وقت میں پڑھیں، اذان ہوتے ہی دیر نہ کریں، باتوں کے سلسلے کو بند کر دیں، گھر کے کاموں کو روک دیں اور پہلے جا کر جانماز پر کھڑی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اور پھر اس شعبان میں امت کے لیے دعائیں بڑھا دو۔ اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو، فلسطین کے لیے دعائیں بڑھاؤ، غزہ کے لیے دعائیں بڑھاؤ۔ خون دے رہے ہیں لوگ اور ہم آنسو نہیں بہا سکتے، ہم دعا نہیں کر سکتے، ہم اتنے غافل ہیں، ہم اتنے بے خبر ہیں۔ اللہ اکبر، رشک آتا